ہر ملک اور ہر دور میں اسلام کی دعوت دینے والوں کو تاریخ اسلام کے خاص پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے طریقہ کار اور اس کی تربیت کے طریقوں سے ہے۔ ایک زمانہ میں اس پیغام نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی نسل پیدا کی جس کی تاریخ اسلام میں حتیٰ کہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد اس کیلیبر کی کوئی دوسری نسل دوبارہ نہ مل سکی۔ یہ بات درست ہے کہ ہمیں تاریخ میں اس قسم کے لوگ یہاں اور وہاں ملتے ہیں، لیکن پھر کبھی کسی ایک خطہ میں اتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے جیسا کہ اسلام کے پہلے دور میں تھا۔ یہ تاریخ کا ایک واضح اور کھلا سچ ہے اور ہمیں اس پر گہرائی سے غور کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے راز تک پہنچ سکیں۔ اس پیغام کا ذریعہ یعنی قرآن آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں عملی امور میں آپ کی رہنمائی اور آپ کی مقدس زندگی کی تاریخ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے جیسا کہ پہلے امت کے ہاتھ میں تھی۔ فرق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ہے، لیکن کیا یہ راز ہے؟ اگر اس پیغام کے قیام اور اس کے نفاذ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا موجود ہونا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسلام کو ایک یونیورسل یا عالمی پیغام نہ بناتا، اسے پوری انسانیت کے لیے دین کے طور پر مقرر نہ کرتا اور انسانیت کے لیے آخری الہی پیغام کا درجہ نہ دیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دین اسلام قائم ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد بھی بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے 23 سال کی بعثت کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمت میں واپس بلا لیا اور اس دین کو آخری زمانہ تک صحیح قرار دیا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی مسلم امت کی اس صورتحال کی اصل وجہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کچھ اور وجوہات کی طرف دیکھتے ہیں۔ شاید اس صاف چشمے میں کچھ ملایا گیا ہو جس چشمے سے صحابہ کرام نے اپنی پیاس بجھائی۔ شاید اس صاف چشمے میں کچھ مکس ہو گیا ہو۔ ہمیں ان کی تربیت کے طریقہ کار کو دیکھنا چاہیے۔ شاید اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہوں۔ جس چشمے میں صحابہ کرام نے پانی پیا تھا وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہی تھا اور حدیث نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اسی چشمہ کا نتیجہ ہیں۔ جب کسی نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی سیرت قرآن ہے۔ قرآن پاک ہی وہ واحد ذریعہ تھا جس سے انہوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ یہ ان کے لیے واحد رہنمائی تھی، اس لیے نہیں کہ نہ تہذیب و تمدن تھا، نہ سائنس تھی، نہ کتابیں تھیں اور نہ ہی اسکول۔ در حقیقت رومی ثقافت تھی، اس کی تہذیب، اس کی کتابیں اور اس کے قوانین جو آج بھی یورپی ثقافت کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ یونانی ثقافت کا ورثہ تھا اور اس کی منطق اور اس کا فلسفہ اور اس کے فنون جو آج بھی مغربی افکار کے لیے مشعل راہ ہیں۔ فارسی تہذیب تھی، اس کا فن، اس کی شاعری اور افسانے اور اس کا مذہب اور نظام حکومت تھا۔ اس کے علاوہ اس کے قریب یا دور بہت سی اور تہذیبیں بھی تھیں جیسا ہندوستانی اور چینی ثقافتیں وغیرہ وغیرہ۔ عرب کے شمال اور جنوب میں رومی اور فارسی ثقافتیں قائم تھیں جبکہ یہود و نصار عرب کے قلب میں آباد تھے۔ اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اس نسل نے تہذیب و تمدن سے ناواقفیت کی وجہ سے اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے صرف کتاب اللہ پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے اور طریقہ کار کے مطابق تھا۔ اس مقصد کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے ملتی ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ تورات کے کچھ صفحات لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ بھی تم میں زندہ ہوتے تو ان کے پاس میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تربیت کے شروعاتی سٹیجز میں صرف ایک ہدایت تک یعنی قرآن پاک تک محدود رکھا تھا۔ آپ کا ماننا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کی کتاب پر وقف کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کی تعلیمات کے مطابق ترتیب دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن سے مختلف سورس کی طرف رجوع کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے تھے۔ اس امت نے پھر صرف اس چشمے سے پانی پیا اور اس طرح تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ بعد کے زمانے میں ایسا ہوا کہ دوسرے ذرائع اس کے ساتھ مل گئے۔ ان دیگر ذرائع میں یونانی فلسفہ اور منطق، قدیم فارسی افسانے اور ان کی نظریات، یہودی صحیفے اور روایات، عیسائی الہیات اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب اور تہذیبوں کی چیزیں بھی شامل تھیں۔
یہ سب قرآن کی تفسیروں اور علمی دینیات کے ساتھ گھل مل گئے۔ اس کے بعد کی نسلوں نے اس مخلوط ذریعے سے اپنی تربیت حاصل کی اور اسی وجہ سے پہلے جیسی نسل پھر کبھی پیدا نہ ہو سکی۔ لہٰذا ہم بغیر کسی شک کے کہہ سکتے ہیں کہ یہی مرکزی وجہ تھی جس کی وجہ سے پہلی اور بعد کی جنریشنز میں فرق پیدا ہوا۔ اس فرق کو پیدا کرنے میں ایک اور بنیادی وجہ کار فرما ہے اور وہ اس انوکھی نسل کے سیکھنے کے فن میں ہے۔ پہلی نسل کے لوگوں نے قرآن کو ثقافت اور معلومات کے حصول کے لیے نہیں دیکھا اور نہ ہی ذائقہ یا لطف اندوزی کے لیے۔ ان میں سے کوئی بھی قرآن کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ وہ اپنی معلومات یا علم میں اضافہ کرے یا کسی علمی یا قانونی مسئلے کو حل کرے، بلکہ اس نے قرآن کی طرف رجوع کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ خالق کائنات نے اسے زندگی گزارنے اور معاشرے میں ایک ساتھ مل کر رہنے کے لیے کیا بتایا ہے۔ اس نے اسے ایسے اپروچ یا رجوع کیا کہ جو کچھ سنا اس پر فوری طور پر عمل کیا، بالکل ایسے ہی جیسے میدان جنگ میں ایک سپاہی آج کا بلیٹن پڑھتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ کیا کرنا ہے۔ اس زمانے کے شخص نے ایک نشست میں قرآن کی بہت سی آیات نہیں پڑھی تھیں کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس سے اس کے کندھوں پر فرائض اور ذمہ داریوں کا ناقابل برداشت بوجھ پڑے گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 10 آیات کو حفظ کر کے پڑھتا اور پھر ان پر عمل کرتا تھا۔ اس سمجھ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کہ اس پر عمل کرنا ہے یا ایکشن لینا ہے، اس کی وجہ سے صحابہ کرام کے لیے روحانی تکمیل اور نالج یا علم کے نئے دروازے کھل گئے، اور اگر صرف بحث و مباحثہ یا علم اور معلومات کے حصول کے لیے قرآن کو پڑھا جاتا تو یہ دروازے نہ کھلتے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا، ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور قرآن ان کی شخصیتوں کا حصہ بن گیا اور وہ ایمان کی ایک زندہ مثال بن گئے، ایسا ایمان جس کا اظہار صرف کتابوں کی حد تک نہیں تھا بلکہ یہ ایک متحرک تحریک کے طور پر دکھا جس نے حالات، واقعات اور ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔